السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ کی آخری اور 7ویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس آیت میں 5 الفاظ ہمارے سامنے ہیں: غیر، المغضوب علیہم، ولا، اور آخری لفظ الضالین۔ سب سے پہلا لفظ غیر، یہ ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فلاں کے بغیر، فلاں کے بغیر۔ تو یہ جو غیر کے معنی نفی کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو نفی کرنے کے لیے، تو اس لیے ہم اس کا مطلب نہیں بھی کر دیتے ہیں۔ المغضوب، اردو میں لفظ غضب استعمال ہوتا ہے غصہ ہونے کو، اور جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو مراد ہوتا ہے عذاب، اللہ کا غضب ہوا فلاں پر، اللہ کے منکرین پر اللہ کا غضب ہوتا رہا۔ تو غضب کا جو اصل معنی ہے وہ تو ہوتا ہے کہ انتقام کے جذبے سے خون میں جوش آنا، اس کو اصل میں غضب کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال جب اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو وہاں اس کے معنی وہی اللہ کے عذاب کے ہوں گے، لیکن وہ کیفیت ذہن میں رکھیں، اللہ کی انسانی کیفیت تو بہرحال ہوتی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے مراد ہے شدید قسم کا غصہ، جیسے ہم اللہ کے عذاب کی صورت میں جو آتا ہے ہم اسے بولتے ہیں۔ تو مغضوب کے معنی ہو جائیں گے وہ جس پر غصہ ہوا ہو، لہذا وضاحت کے لیے آگے بتایا علیہم، علیہم کا ذکر پہلے صراط الذین انعمت علیہم میں بھی گزر گیا کہ یہ بذات خود علیہم 2 کلمات ہیں، ایک علی جو عام طور پہ پر، اوپر کے معنی میں آتا ہے، اور ہم یعنی ان لوگوں، علیہم ان لوگوں پر۔ تو المغضوب علیہم ان لوگوں پر تیرا غصہ ہوا، تیرا غضب آیا، تیرا عذاب آیا۔ غیر المغضوب علیہم ان لوگوں پر تیرا عذاب نہیں آیا، وہ لوگ تیرے مغضوب نہ تھے۔ وا کے معنی پہلے گزر چکے پچھلے اسباق میں، اور کے لیے آتا ہے یہ 2 لفظوں، 2 جملوں، 2 صفات کو ملانے کے لیے آتا ہے، اور لا کے معنی نہیں، ولا اور نہیں اور نہ ہی، الضالین یہ ضلال سے ہے، ضاد سے جو ضلال آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں گمراہی۔ عربی میں ضلال کے معنی گمراہی بھی ہیں، سرگردانی، رستے میں بھٹک جانا، رستہ چل رہا تھا اچانک بھٹک گیا، رستہ بھول گیا، اور اس کے معنی ضائع ہونے کے بھی ہیں۔ تو ضال کے معنی ہوں گے گم ہونے والا، بھٹک جانے والا، ضائع ہو جانے والا۔ تو یہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کا راستہ پہلے گزر چکا۔ یہ بات کن لوگوں کا راستہ؟ جن پر غضب نازل نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ لوگ راستے سے بھٹکے۔ آیت نمبر 7 پچھلی آیت سے مربوط ہے، اور پچھلی آیت 6 آیت 5ویں آیت کی وضاحت تھی۔ 5ویں آیت میں اللہ سے طلب کیا گیا تھا الصراط المستقیم، تو 6 آیت میں وضاحت کی گئی کہ وہ راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا وہی مطلوب ہے، اسی کی ہدایت چاہیے۔ میرا رشتہ عبادت کا، استعانت کا، ہدایت کا انہی کے ساتھ چاہیے۔ اور پھر 7ویں آیت میں جو لوگ اس سے محروم ہوئے
ان کو دو کیٹیگریوں میں ذکر کر کے اس سے تبرہ کیا جا رہا ہے، اس سے براءت کی جا رہی ہے۔ ایک کیٹیگری جس سے ہم برات کا اظہار کر رہے ہیں وہ مغضوب علیہم ہیں، جو اللہ کے غضب کا نشانہ بنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے، آپ نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے المغضوب علیہم کی نشاندہی فرمائی کہ اس سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات میں بھی اس کے شواہد ملتے ہیں، اگرچہ اس سے مراد محض وہ لوگ نہیں ہیں، ہر وہ ہے جو ان کے طریقے پر چل رہا ہے، انہی غلطیوں کو دہرا رہا ہے جن غلطیوں کو انہوں نے کیا۔ جب حق آیا تو اس کے سامنے ڈھیٹ بن گئے اور اپنی انانیت اور خواہشات کے پیچھے پڑ کر اس حد تک پہنچ گئے کہ جو لوگ دین کی دعوت دیتے تھے، جو اللہ کے پیامبر تھے، ان کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی کوشش سے بھی دریغ نہ کیا۔ اور ضالین جو نصارہ کے بارے میں فرمایا، اس سے نصارہ بھی مراد ہیں، اور ہر وہ ہے جو ان کے طریقے پر چلے یا ان والی غلطیوں کو دہرائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو محبت میں ایسی چیز جس کی محبت بذات خود مطلوب بھی ہے لیکن اس میں حد سے آگے بڑھ گئے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ایک مطلوب امر ہے، ایمان کا تقاضا ہے، مگر انہوں نے ان کو ان کی ذات سے بہت آگے خدا کے ساتھ شریک کر دیا، تو لہٰذا وہ گمراہ قرار دیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر دو کیٹیگریز مغضوب علیہم اور ضالین سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔